سارا اندھیرا بھی نہیں ہے، وے فارورڈ دینا اس ایوان کا کام ہے۔ میں ان لوگوں میں سے نہیں جو میں یہ کہوں کہ ماضی میں جو حکمران آئے ہیں انہوں نے صرف تباہ کیا ہے، کوششیں ہوئی ہیں، اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا، میں لمبی بات بھی کرنا چاہتا۔ ماضی کے دھندلکوں میں اگر آپ آنکھیں بند کر کے جھانکیں تو آپ کے کانوں میں آوازیں آئیں گی کہ بن کے رہے گا پاکستان اور بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ آوازیں آتی ہیں، کانوں میں آوازیں آتی ہیں، جب آپ کتاب اٹھا کے دیکھتے ہیں آپ کے کانوں میں آوازیں آتی ہیں۔ پورے ہندوستان کے طول و عرض سے لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں لاہور منٹو پارک، اور وہاں پہ قرارداد لاہور پیش ہونی ہے، اور وہاں امت مسلمہ کا ایک عظیم لیڈر محمد علی جناح، جس کی تصویر قاسم صاحب آپ کے پیچھے موجود ہے، انہوں نے اس کو پریزائیڈ کرنا ہے، انہوں نے اس کو کنوین کرنا ہے۔ مجھے اس بات پہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جب وہاں لوگ کھٹے ہو رہے تھے، میرے دادا پیر محمد خان بھی جب اس زمانے میں آل انڈیا مسلم لیگ میں تھے، میرے مردان ٹسٹے سے قافلوں کے ساتھ وہ لے کے گئے، وہاں انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا۔ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ ان پرکھوں نے جنہوں نے یہ ملک بنایا تھا، آج ان کے پوتے اور نواسے یہاں پہ اکٹھے ہیں، ہم اس ملک کو بنانے کا عہد کرتے ہیں۔ قاسم سوری صاحب، وہاں اس امت مسلمانہ نے ہند نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک ملک بنائیں گے، ہم ایک ملک بنائیں گے۔ 1350 سال بعد انہوں نے فیصلہ کیا اس ریاست کی طرز پہ جس ریاست کا نام ریاست مدینہ تھا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ریاست کی بنیاد ڈالی، لوگوں نے وہاں بیعت کی محمد علی جناح کے ہاتھ پہ کہ ہم وہ ملک بنائیں گے، دنیا کو دکھائیں گے کہ نظریے کی بنیاد پہ بھی ایک ملک بن سکتا ہے۔ اور پھر جب قرارداد لاہور پاس ہوئی، 1 سال بعد قائد اعظم محمد علی جناح سے جب وہ آل انڈیا مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن کو سپیچ فرما رہے تھے، ان سے پوچھا گیا، انہوں نے جواب دیا جو اس ایوان میں کافی دفعہ بول چکا ہوں جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ جب میرے سے کوئی بات اللہ ٹھیک کلوانا چاہتا ہے، عموماً آپ سامنے بیٹھے ہوتے ہیں۔ پچھلے سال میری سود پہ جو بجٹ سپیچ تھی، آپ تشریف فرما تھے، تو قائد اعظم نے فرمایا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ جس پاکستان کی آپ بات کرتے ہیں اس پاکستان کا طرز حکمرانی کیا ہوگا؟ میں کون ہوتا ہوں پاکستان کے طرز حکومت کا فیصلہ کرنے والا؟ یہ فیصلہ تو 1300-1400 سال پہلے ہو چکا۔ قرآن ہماری رہنمائی کے لیے تا قیامت موجود رہے گا۔ مجھے خوشی ہے کہ 75 یا 72 یا 73 سال بعد اس ہفتے پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ بی اے بی ایس سی کی ڈگری اسی کو ملے گی بی ای کی جامعات سے جو قرآن بترجمہ پڑھے گا۔ دیر آیت درست آیت۔ میں توقع کرتا ہوں، میری ڈیمانڈ ہے اپنی حکومت سے بھی، میں تجویز بھی پیش کروں گا کابینہ میں بھی جناب وزیر اعظم صاحب کو کہ یہ جو فیصلہ پنجاب حکومت نے کیا ہے اس کو ہم مرکز میں، پختونخوا میں اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں، اور سندھ کے وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی اس کو ادھر لاگو کریں، کیونکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، جنہوں نے خطبہ الہ آباد دیا، جو پاکستان کے جن کی سوچ کی بنیاد پہ قائد اعظم جو ہے انہوں نے پاکستان بنایا، کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ 27 رمضان کو جو ملک جناب ڈپٹی سپیکر صاحب بنا اللہ کے نام پہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ، جب تک قرآن پہ نہیں چلائیں گے نہیں چلے گا لارڈ مکالے کے قانون پہ یہ ملک۔ دورنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں، کسی کو نہیں کہہ رہا، اور اپنے یوتھ کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، اپنے بیٹے عثمان کو اور اس کے جیسے بے شمار بچوں کو، عمر کو، علی کو، حسین کو، سب کو میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ دو رنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ چھوڑ دو کہ علی محمد اور قاسم سوری کیا کر رہا ہے، تم کیا کر رہے ہو، اس ملک کے لیے تمہارا کیا رول ہے؟ اگر تم ایک چھوٹے سے کلرک بھی ہو تو کیا تمہارے دفتر سے، تمہاری میز سے فائل جو ہے وہ بغیر وصولی کی جاتی ہے کہ نہیں؟ اپنی میز کی حد تک تو انصاف کرو، علی محمد اپنی وزارت کی حد تک تو انصاف کرو، قاسم سوری صاحب اپنی کرسی کی حد تک تو انصاف کرو، اور عمران خان صاحب اپنی کرسی کی حد تک انصاف کرو، کیونکہ اللہ عمران خان سے بھی پوچھے گا، آپ سے بھی پوچھے گا، قاسم صاحب مجھ سے بھی پوچھے گا، اور ان سے بھی پوچھے گا جو پاکستان کا یہ حال کر کے چلے گئے۔ ملک تو بن گیا، زندگی نے وفا نہ کی، اس میں بھی کوئی حکمت ہے۔ شاید اللہ چاہتا تھا کہ قائد اعظم عزت سے چلے جائیں، جاتے جاتے ڈائریکشن دے گے جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، اس میں سے ایک بات پہ بھی ہم نے عمل نہیں کیا۔ ایمان، تنظیم، اتحاد، کس پہ ہم نے عمل کیا؟
ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی, ہمارے مولانا صاحب نے سود کے نظام پہ بات کی. آپ آج یہ بات کرتے ہیں, میں نے پچھلے سال بھی یہ بات کی, 2013 کی اپنی بجٹ سپیچ میں بھی یہ بات کی, لیکن 1947 میں جب پاکستان بنا اس آدمی نے بھی یہ بات کی تھی, اور اس زبان میں بات کی تھی جن لوگوں کو وہ زبان سمجھ آتی ہے. جب اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے انہوں نے سپیچ کی, انہوں نے فرمایا کہ I shall watch with keenness the work of your research organization in devising the banking principles, the economic principles according to the economic principles of Islam. اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے علی محمد یہاں سے سوال کرتا ہے, 72-73 سال سے you have failed قائد اعظم. ریاست پاکستان سے یہ سوال آج اس ایوان سے اٹھتا ہے, 72-73 سال سے قائد اعظم کی بات پہ عمل نہیں ہوا. سودی نظام سے نکلنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے, جب تک سودی نظام سے نہیں نکلیں گے 50,000 بجٹ اور لے کے آئیں, اسی طرح ہم رلتے رہیں گے, لیکن ہم نے اس کو تو چھوڑیں. ملک کا نظام کیسا ہوگا اس پہ بھی بتایا انہوں نے. وہ کیا کہتے ہیں, میرا اپنا ہی ایک ٹوٹا پھوٹا میرے ٹوٹے پھوٹے شعر ہیں کہ ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے. ادھر اپوزیشن میں کھڑے ہو کے بولتا تھا کچھ کرنے کو من کرتا ہے, ہاں آج پھر جینے کو من کرتا ہے. ڈپٹی سپیکر صاحب کچھ کرنے کو من کرتا ہے. وہ زلف کی گھنی چھاؤں, وہ آنچل کا لہرانا, وہ تھوڑا سا مسکا کے پھر آنکھ کا چورانا, پر ظلم کے اندھے ساحل میں, بدحالی کے اس عالم میں کچھ کرنے کو من کرتا ہے. ہاں پھر جینے کو من کرتا ہے. کاش میں لوٹا پاؤں ننھے ننھے ہاتھوں کو وہ قلم کا پکڑنا اور مٹی کا کھلونا. قائد اعظم نے 1948 میں سبی دربار میں یہ بات کی, واللہ بلوچستان ہمارے دل کے اندر ہے. جس نے بلوچستان سے کوئی بھی زیادتی کی ہے وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں. جس سے ٹرائبلز کو ان کا حق نہیں دیا وہ پاکستان کے خیر خواہ نہیں. انشاءاللہ عمران خان کرے گا. ماضی میں آپ لوگوں نے, فارمر ڈپٹی سپیکر صاحب یہاں موجود ہے, میں نہیں کہتا کہ میاں صاحب نے کوشش نہیں کی ہوگی, کی ہوگی, نہیں ہو سکا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا ہے کہ ہم ماضی کے ان چیزوں سے سبق سیکھ کے آگے جائیں. جب سبی دربار میں قائد نے فرمایا, انگریزی میں ان کی سپیچ ہے, تھوڑا سا اس کا حصہ میں بار بار کم از کم 4-5 بار یہاں بول چکا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ it is my firm belief that our true salvation lies in following the golden rules of conduct set for us by the great lawgiver of Islam. Let us lay the foundations of our democracy on true Islamic principles of social and economic justice. کیا فرماتے ہیں, مفہوم یہ ہے, میرا یہ پکا ایمان ہے. قائد فرماتے ہیں آج تک اس پہ ہم نے عمل نہیں کیا سر. میرا یہ پکا ایمان ہے کہ ہماری اصل نجات تب ہوگی جب اسلام کے ان سنہری اصولوں پہ عمل کریں جو اسلام کے سب سے بڑے قانون دان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے. وہ چلے گئے, نہ ہم نے آئین دیا, نہ ہم نے اس ملک کو کوئی نظام دیا. جس انگریز سے اس ملک کو آزاد کیا تھا اسی کی بولی بول کے فخر کرتے رہے, اسی کا لباس پہن کے فخر کرتے رہے, اسی کے نظام کو چلاتے رہے. فرق صرف یہ آیا کہ وائٹ سے براؤن صاحب کی طرف چلے گئے. ہاں اچھا دور بھی آیا, گرین ریولوشن آئی, تربیلا ڈیم بنا, منگلا ڈیم بنا, لیکن آدھا ملک بھی تو گوایا. ہاں بیچ میں ہمیں لیڈرز بھی ملے, ہاں بھٹو صاحب آئے, 73 کا آئین دیا, غریب کے منہ میں زبان تھی اس کو آواز دی. پہلی بار پاکستان کی آئین میں اسلامی دفعات آئے اور قادیانیوں کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا. کسی کی ہمت نہیں تھی یہ بات اس زمانے میں کرنے کی. ہاں ہمارے اچھے ایپیسوڈز بھی آئے, ہم نے ترقی بھی کی. وہ ملک جس کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا, جناب ڈپٹی سپیکر صاحب, سلام ہے ان سپوتوں کو جو رات کے اندھیروں میں محنت کرتے رہے. سلام ہے ڈاکٹر قدیر آپ کو, بھٹو صاحب آپ کا بھی اس میں رول ہے, غلام اسحاق خان آپ کا بھی اس میں رول ہے, جنرل ضیاء الحق آپ نے بھی اس کو سنبھالا دیا, آپ نے اس کو بچایا, اور نواز شریف صاحب کے دور میں دھماکے بھی ہوئے, سب کا اس میں کریڈٹ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس کو آگے ہم اس کامیابیوں کو لے کے چلے؟ میں نے تو جب شعور کی آنکھ کھولی جناب ڈپٹی سپیکر صاحب, میں نے تو لوگوں کو لڑتے دیکھا, میں نے تو اداروں کو تباہ ہوتے دیکھا, میں نے تو کرپشن ہوتی دیکھی, نوکریاں بکتی دیکھی, عزتیں لٹتے دیکھی, میں نے تو یہ دیکھا کہ کسی دفتر میں بغیر سفارش کے کام نہیں ہوتا. میں نے تو پاکستان بننے کے 70 سال بعد بھی اپنے بچوں کو آکسفورڈ اور ہارورڈ اور کیمبرج کی ڈگریاں لے کے فخر کرتے دیکھا. 70 سال میں ایک جامعہ نہیں بنا سکے ہم. وے فارورڈ کیا ہے؟ اسی طرح لڑتے مرتے رہیں گے.
सूरी साहब, मैं इमरान खान साहब की सियासी जमात में आने से पहले ही उनसे एज ए लीडर मैं आई यूज्ड टू लाइक हिम। मैं क्यों आया इमरान खान साहब के साथ? मैं सिर्फ इसलिए आया, इस्तिखारा करके आया, और इसलिए आया कि मैं अपने आप से इंसाफ करना चाहता था कि जब मुझसे, जब कासिम सूरी आपसे, जब मेरे दोस्तों से, अमजद साहब आपसे, हमसे जब हमारे बच्चे पूछे कि जब पाकिस्तान का ये सत्यानाश हो रहा था, जब पाकिस्तान तबाह हो रहा था, व्हाट वर यू डूइंग, आप क्या कर रहे थे? हम अपने हिस्से का बोझ उठाने आए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जुल्म का खात्मा हो। अगर भुट्टो साहब को क्रेडिट जाता है 73 के आईन का, अगर मियां साहब क्रेडिट लेते हैं मोटरवेज का, जो जाता है उनको, पाकिस्तान में मोटरवेज का कॉन्सेप्ट लेके आए, पाकिस्तान की सियासत में इंसाफ की बात की इमरान खान ने, वो यूथ जो सियासत बदल दी उनको लेके आए। पाकिस्तान में करप्शन के निजाम के खिलाफ उन्होंने एक आवाज उठाई। कितने कामयाब हुए वक्त बताएगा। इस ऐवान में मेरी तकरीर से उनके मस्बत बात या आपकी तरफ से, अपोजिशन की तरफ से उनकी मनफी बात साबित नहीं करेगी। वक्त साबित करेगा कि कितना हमने इंसाफ किया। लेकिन पाकिस्तान की तारीख में पहली बार अपने लोगों से इत्तेदा की। बाकी अल्लाह हमें तौफीक दे। मैं ये समझता हूं अब वक्त आ गया है कि मैं कौम की तरह अपने नौजवान नस्ल को आगे की डायरेक्शन दें। और आगे की डायरेक्शन क्या है? यूनिवर्सिटी स्टेडियम लाहौर में जब कायद आज़म ने यूथ को स्पीच करते हुए फरमाया, ये वही स्पीच है जिसके एंड में वो कहते हैं कि नो पावर ऑन अर्थ कैन अनडू पाकिस्तान। उसके बीच में यूथ को कहते हैं कि यू मेड ऑफ अ स्टर्लिंग मटेरियल, यू आर सेकंड टू नन। उसी स्पीच में वो कहते हैं कि मुसलमान मौत से नहीं डरता। उसी स्पीच में कायद आज़म कहते हैं कि बेहतरीन जिंदगी वो है जिसकी मौत शहादत की हो। उठा के देखें, ये किसी मस्जिद के इमाम की नहीं, पाकिस्तान के कायद आज़म की स्पीच है जिसको हमसे छुपाया गया। ना सूदी निजाम से निकले, ना उस वासना की तरफ गए, ना कुरान के निजाम पे मुल्क को चलाया, ना उनकी तालीमात को लोगों को बताया। आज फलस्तीन में, खासकर कश्मीर में जो सूरत हाल है उसके बारे में अपने सोचना होगा, लेकिन उसके लिए मजबूत पाकिस्तान चाहिए जनाब डिप्टी स्पीकर साहब। हाँ, आज हमने पाकिस्तान को करंट अकाउंट डेफिसिट के 20 अरब डॉलर से 3 अरब डॉलर तक लेके आए। पाकिस्तान का पहला नॉन टैक्स बजट हमने दिया है। हाँ, 5000 अरब के कर्जे हमने दिए हैं। लेकिन ये सवाल अपनी जगह पे मौजूद है कि 6000 से 30,000 अरब तक भी कर्जे पहुंचे, किसने पहुंचाए? ये सवाल यहां पे मौजूद है कि जब 1988 में बेनजीर भुट्टो शहीद साहिबा को हुकूमत मिली, उसके बाद 1999 तक मियां साहब की जब दूसरी हुकूमत चल रही थी, उस दौर में, और उसके बाद जब मुशर्रफ की हुकूमत 2008 में खत्म हुई, पाकिस्तान बनने से मुशर्रफ की हुकूमत के अख्तिताम तक सिर्फ 6000 अरब का कर्जा था जो 30 तक पहुंचा। मेरा सवाल यहां पे यह है कि वो स्टील मिल 60 की दहाई में, वो हमारा PIA जो दुनिया के लिए एक मिसाल था, वो स्टील मिल जिसको लोग कॉपी कर रहे थे, वो स्टील मिल की तबाही कौन थे? किसने वहां पे सियासी भर्तियां की? किसने पाकिस्तान एयरलाइन को नौकरियां देने की जगह बनाई? नौकरियां देने की नहीं, अवाम को सहूलत देने की जगह थी। आज हमारी जिम्मेदारी है कि PIA को रिवाइव करें। हम इस चीज का वोट लेके आए हैं, हमने इसको चलाना है, स्टील मिल को हमने बेहतर करना है, लेकिन हमने इसको मिलकर करना है। आज कोरोना का मसला है, आज सबने मिलकर इस कोरोना के खिलाफ जिहाद करना है। महीने 2 महीने में हम इससे निकल जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे? मैं ये समझता हूँ ये जो बजट सेशन चल रहा है, मेरे ख्याल में इसकी असल अफादियत तब होगी जब ये बजट सेशन, हम बजट पास होने से कम 2 महीने पहले हम इसको स्टार्ट करें। यहाँ तमाम मेंबरान से हम उनसे ओपिनियंस लें, उनके हल्के के मसाइल, जैसा भी एक मौलाना साहब ने बात की है, ये उनकी बात अपोजिशन के मेंबर हैं, लेकिन उनकी बात उनके इलाके कल्लात तुरबत की, उस इलाकों की, बलोचिस्तान के अवाम की आवाज इधर पहुंची है। अब हम पे लाजिम है कि उसके लिए कुछ करें। अल्लाह हमसे पूछेगा, हमने ये फैसला करना है कि पाकिस्तान को आखिरी जी बस 2 मिनट दे दें। मैं समझ रहा हूं कि वक्त महदूद है। मैं ये समझता हूं हमारे पास ज़ाय करने को वक्त नहीं है। मैं ये समझता हूं कि हमने अपनी प्रायोरिटीज़ दुरुस्त करनी है। हमसे गलतियां हुई हैं। इमरान खान साहब तकरीबन हर स्पीच में नौजवानों को कहते हैं कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें, सबसे बड़े लीडर हैं। हमने पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम में उस हसना को लेके आना होगा। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को बतानी होगी। मदीना की रियासत का वो कॉन्सेप्ट जो 1450 साल पहले आया, जिसकी इब्तिदा 1947 में हुई, उस मदीना की रियासत की बात आज अगर इमरान खान साहब करते हैं, मैं ही समझता हूं हम लाख कमजोर सही, हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बशमूल अपोजिशन, बशमूल उलमाए कराम
کہ وہ بات جو آپ ممبر اور مسجد سے کرتے تھے آج ملک کے وزیر اعظم کی زبان پہ اللہ نے جاری کر دی کہ اس کو مدینہ کی ریاست کی طرز پہ بنائیں. آج یہاں پہ آئیں ڈیبیٹ کریں اس ایوان میں. سب سے امپورٹنٹ ڈیبیٹ یہ ہے اس ملک کو اس نیٹ پہ چلانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہوگا, مدنی ریاست کے لیے کیا کرنا ہوگا, انصاف کے نظام کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا. کیا آج ڈپٹی سپیکر صاحب آپ کے ایک حلقے کا غریب آدمی انصاف کے لیے عدالت جا سکتا ہے, علاج کے لیے اسپتال جا سکتا ہے؟ کیا وہ تعلیم کے لیے سرکاری ادارے میں جا سکتا ہے؟ جس کا بس چلتا ہے اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول میں ڈالتا ہے, جس کا بس چلتا ہے اپنی بوڑھی ماں کو جو ہے وہ سرکاری اسپتال میں نہیں پرائیویٹ میں لے کے جاتا ہے. ان چیزوں پہ ہمیں مل کے سوچنا ہوگا. ہمیں واٹر پالیسی بنانی ہوگی, چارٹرز بنانے ہوں گے. واٹر پہ, ایگریکلچر پہ زمیندار تباہ ہے. میں خود ایک ایگریکلچرسٹ ہوں. زمیندار تباہ ہے. صرف یہاں پہ بات ہو زمیندار کے لیے کچھ کرنا ہوگا, کسان کے لیے کچھ کرنا ہوگا, مزدور کے لیے حقیقی معنوں میں کچھ کرنا ہوگا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج اس بات پہ میں اختتام کرتا ہوں کہ آپس کی لڑائیاں بھی لڑیں, لیکن اس کا ضرور سوچیں کہ آپس میں لڑتے لڑتے اس پاکستان کو اس جگہ پہ نہ پہنچا دیں جس سے پھر اٹھانے کے لیے آپ کے اور میرے بچوں کو ایک اور جدوجہد کرنی پڑے. اس وقت ہمارے پاس موقع موجود ہے. آئیں اس پاکستان کو مل کے مضبوط کریں. سیاسی اختلاف کو دشمنی نہ بنائیں, سیاسی اختلاف کو اختلاف رکھیں. باقی پاکستان تب آگے جائے گا جب سندھ, پنجاب, بلوچستان, خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر مل کے آگے جائیں گے. اور تب تک ہمارا خواب پورا نہیں ہوتا جب تک وہ 80 سالہ بوڑھا جب وہاں بیٹھ کے وہ بزرگ علی گیلانی جب کہتا ہے مقبوضہ کشمیر میں کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے, وہ جب پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہوتا ہے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں رہ گیا قاسم سوری صاحب کہ ہم پاکستان کا جھنڈا بہر صورت جس بھی طریقے سے اپنی زندگی میں یہ عہد کریں کہ مقبوضہ کشمیر میں, سری نگر میں پاکستان کا سبز لالی پرچم انشاءاللہ لہرائیں گے نا انشاءاللہ. پاکستان کو تب تک قبر میں نہیں جائیں گے جب تک اس کو پاکستان کو وہ ملک نہ بنا دے. آخری بات صرف 30-35 سیکنڈ. جو صوفی برکت صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے, فیصل آباد میں ایک ملنگ آدمی جو کہتا تھا نا کہ میں جنگل میں بیٹھا ملنگ تو میں یاد آؤں گا. جو میں بات کرتا ہوں کہ وہ وقت آ رہا ہے جب پاکستان اسلام آباد کی ہاں اور نہ میں دنیا کی ہاں اور نہ ہوگی. آئیں پاکستان کو ایک نیوکلیر پاور تو ہے, ہم اس کو انٹلیکچوئل, ٹیکنالوجیکل, آئیڈیولوجیکل سپر پاور بنائیں. اگر اسرائیل کر سکتا ہے, صرف 60-70 لاکھ کی آبادی ہے, پشاور سے کم آبادی ہے, ہم 22 کروڑ دنیا کو بتا نہیں سکتے کہ ہم کون سی قوم ہیں. ہم بتا سکتے ہیں. ان شعروں کے ساتھ جو میں نے پاکستان کی چوک میں ایک بوڑھی ماں کے لیے لکھے تھے, تھوڑے سے مجھے یاد رہ گئے ہیں, کمی بیشی جو ہے وہ اللہ معاف کرے. پاکستان بھی ہماری ماں ہے قاسم سوری صاحب, اس لیے اس پاکستان کو ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں. جو بوڑھی ماں جو چوک پہ بیٹھی وہ سوال کری تھی, اس کے لیے میں نے لکھے کہ میرے دیش کی بوڑھی ماں, میرے دیش کی بوڑھی ماں چوک پہ بیٹھی تھکی تھکی سی. میرے دیش کی بوڑھی ماں چوک پہ بیٹھی تھکی تھکی سی. آنکھیں خالی, چہرہ پھیکا, رنگ اڑا اڑا سا. آتے جاتے لوگ کچھ جانے کچھ انجانے سے, آتے جاتے لوگ کچھ جانے کچھ انجانے سے. معاف کر او بڑھیا ایک بولا, دوجا چپ چاپ گزر گیا. کھڑی کی کھڑی رہ گئی میرے دیش کی بوڑھی ماں. کسی سے نہیں, مجھ سے اللہ پوچھے گا. 100 ناموں کے نیچے تمہیں کھڑا کر دیا, گاڑی پہ پاکستان کا جھنڈا لہرا دیا. تم نے میرے ملک کا 27 رمضان پہ بنے ہوئے ملک کے لیے کیا کیا جو میرے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ بنا تھا. آپس کی چھینا جپٹی کی, آپس میں ایک دوسرے سے لان تان کیا, یا دل جمی سے اپنے حصے کا بوجھ اٹھایا. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ جی. ایوان کی کارروائی بروز جمعہ 19 جون 2020 صبح 11 بجے تک ملتوی کی جاتی ہے.